اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا، اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے۔ لیکن میرے بھائیو، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں، اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو، جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں۔ اسی طرح چادر ممبر تے بھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحان آ گئے۔ طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی، اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے، اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے، اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ،
اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولیندا، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یا ضب، یا ضب، اے گو۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تے چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ میں اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی ان سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ ہستی تو ہستی ہے، ارے میرے نبی کی بکریوں کے نام موجود، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی جن کے میں نے آپ کو نام گن کے سنائے ہیں۔ اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی۔ میرے نبی نے تو میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کی بکریوں کو بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ زندگی تو زندگی ہے۔ دو گدھے تھے، عفیر یافور، 2 خچر تھے، دد الفضہ، 4 اونٹریاں تھیں، ازبا، جدعا، شہبا، قصوا، 2 اونٹ تھے، اسکر اور ثعلب، چند گھوڑے تھے، یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، سب کے نام سنا دیے۔ لحیف، لیزاز، طراز، سجل، سقب، سبحہ، ورد، مرتجز، مرتجل، یعصوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ ورد کہتے ہیں گلاب کا پھول، اس کو گلاب کا پھول کا نام کیوں ملا؟ کہ بہت حسین گھوڑا تھا، میرے نبی نے اعلیٰ سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ دے دیا، میرے نبی نے درمیانی سواری پہ چڑھ کے اچھی سواری پہ چڑھ کے تمہارے لیے راستہ بنا دیا کہ اعلیٰ سواری رکھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، یعصوب اور ورد۔ اچھی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے جائز ہے، اونٹ۔
درمیانی سواری پہ چڑھنا چاہو حلال پیسے سے، طریقہ موجود ہے، خچر، تھکی ہوئی سواری